बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान रियाज़ खान की दरख्वास्त पर, उनकी बायाबी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त मंजूर हुई है, निगरान हुकूमत पंजाब और मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला हैं, कि वो जो इक़्तिदार पर बैठे हैं वो गैर आइनी है और वो किस तरीके से इक़्तिदार पर बैठ सकते हैं, इस पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़े अहम सवालात उठाते हुए दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर किया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के एक अहम फैसला सामने आया है और ये शीरी मज़ारी की रिहाई के हवाले से है। आप जानते हैं कि शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया था, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया था, फिर उनको एक मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया, उस मुकदमे में डिस्चार्ज कर दिया गया था और फिर तीसरी बार उनको रावलपिंडी पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस की विसातत से और उनकी मदद से तलब किया था, उनको गिरफ़्तार किया था शीरी मज़ारी को उनके घर से। अब उस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। शीरी मज़ारी की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब ने इसके ऊपर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जवाब तलब किया हुआ था पुलिस से कि आपने उनको गिरफ़्तार क्यों किया है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी को, कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया था गिरफ़्तार करने से, उसके बावजूद रावलपिंडी पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है, उस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने। अदालत में समाअत हुई। शीरी मज़ारी के वकला बैरिस्टर शुएब रज़ाक और अनीक खटाना अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने आर्गूमेंट्स दिए, जबकि शीरी मज़ारी की जो बेटी है इमाम मज़ारी, वो भी अदालत में मौजूद थी। अदालत ने हुक्म दिया कि शीरी मज़ारी को जो दोबारा गिरफ़्तार ना किया जाए और शीरी मज़ारी डिप्टी कमिश्नर के पास अपना बयान हल्फी जमा करवाएं कि वो आइंदा किसी भी गलत सरगर्मी में, कोई भी पुरतशद्दुद सरगर्मी में, हालांकि शीरी मज़ारी पहले भी किसी इस तरह की सरगर्मी में मुलव्वस नहीं थी और वो किसी एहतजाज में नहीं गई, और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, लेकिन कहीं पर पुरतशद्दुद एहतजाज हो तो शीरी मज़ारी की जानिब से पहले ये कह दिया गया था कि वो उस एहतजाज में नहीं गई थी। अब दोबारा लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि आप एक बयान हल्फी जमा करवा दें कि आप किसी भी पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेगी। इमाम मज़ारी ने कहा कि मेरी वालदा को एक हफ़्ते में 3 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया, लेकिन आज अदालत ने मेरी वालदा का दूसरा जो MPO ऑर्डर था उसको कलअदम करार दिया है और हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि घरों को इस तरह बर्बाद न करें। और उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जो कुछ किया जा रहा है ये जमहूरियत में और आइन में नहीं होता। दूसरी जानिब इमाम मज़ारी की जानिब से, चूँकि 2 दिन पहले भी एक गिला किया गया था इमरान खान से, इमरान खान को अपने कारकुनान की परवाह नहीं है। अब चूँकि इमाम मज़ारी को इन चीज़ों का इल्म नहीं है और शीरी मज़ारी बेहतर जानती है कि इमरान खान पर ख़ुद क्या बीती है और वो किस तरीके से तगड़े तरीके से वो खुद खड़े हैं, और उनकी पूरी जो वकला की टीम है वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रिहाई का मामला है, इमरान खान तो हर रोज़ रात भी CNN पर गुफ्तगू की, उससे एक दिन पहले अल जज़ीरा पर गुफ्तगू की, वहाँ बैठ कर अपने कारकुनान का मुकदमा वो लड़ रहे हैं। अदालतों में भी अपने जो उनका ILF है, इंसाफ लायर्स विंग है, वो मुकदमा लड़ रहा है। इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है, और ख़ुद उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है, इतना ज़्यादा प्रेशर है। उनकी कामयाबी ये है कि वो डट के खड़े हैं अपने जो उनका बयानिया है उसके साथ, और वो जो PDM के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से इमाम मज़ारी की सिर्फ एक वालदा जेल में गई है और एक हफ्ते से उनको सुकून नहीं है, और इमरान खान जिनके अपने ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर और उनकी जमात के तमाम कायदीन और कारकुनान पर जो बीत रही है, तो उस पर इमरान खान किस कर्ब में होंगे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन चूँकि इमाम मज़ारी की अपनी एक अप्रोच है और वो हमेशा से एंटी इमरान खान उनका एजेंडा रहा है, इस वजह से चूँकि इस वक्त वो तकलीफ़ में है अपनी वालदा की वजह से, तो कोई कमेंट करना नहीं बनता। दूसरी जानिब इमरान रियाज़ खान की बायाबी से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने समाअत की और इस अहम समाअत में IG पंजाब दोबारा अदालत के सामने पेश हुए। IG पंजाब की जानिब से आज लाहौर हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को जब रिपोर्ट जमा करवाई गई तो उनको बताया गया कि इमरान रियाज़ खान हमारे पास पंजाब में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तमाम जो इदारे हैं उनसे मालूम कर लिया है, ऑफ द रिकॉर्ड मैंने वजारत दिफा से भी और जो मुख्तलिफ हमारी एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी मैंने बात की है, उनसे भी मैंने मालूमात लेने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि मालूमात नहीं दी जा रही
تو میری یہ گزارش ہے کہ وزارت دفاع کو بھی اور باقی ایجنسیوں کو بھی فریق بنایا جائے اور ان کو بھی طلب کیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارک دی کہ اللہ نہ کرے کہ اگر عمران ریاض خان کو کچھ ہوا تو میں پہلے دن سے جو اس میں انوالو تھا ان سب کے خلاف کارروائی کروں گا اور میں سب کو فکس کروں گا۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت میں آئی جی پنجاب نے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے مزید مہلت مانگی اور عدالت نے کہا کہ انہوں نے کہا آئی جی پنجاب نے کہ مجھے تھوڑا سا اور وقت دیا جائے، میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے آئی جی پنجاب سے استفسار کیا کہ عمران ریاض خان کو کیا بایاب کرا لیا گیا ہے؟ ڈی سی سیالکوٹ اور عمران ریاض کو گرفتار کرنے والا ایس ایچ او آیا ہے؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ جی تمام افسران عدالت میں موجود ہیں، ایس ایچ او بھی موجود ہے، ڈی سی سیالکوٹ بھی موجود ہے اور آئی جی پنجاب بھی موجود ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ عمران ریاض کو بایاب کرانے کے لیے تاحال کامیابی نہیں ملی اور عمران ریاض پنجاب میں نہیں ہیں اور ہماری حدود میں وہ نہیں ہے اور ہماری پولیس نے ان کو نہیں اٹھایا۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ اگر آپ کارکردگی نہیں دکھا رہے تو آپ کے خلاف سماعت ہوگی۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ ملک بھر کی پولیس کے ساتھ رابطہ کیا مگر عمران ریاض ان کے پاس نہیں ہیں، جبکہ متعلقہ ایجنسیز کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کے ساتھ ایک اجلاس بھی کیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ عدالت سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع سے بھی اس بارے میں جواب مانگے اور وہ بھی عدالت کی معاونت کریں کیونکہ میرے تابع کوئی ایجنسی نہیں ہے۔ عمران ریاض کے گھر گرفتاری سے قبل چھاپا نہیں مارا گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئی جی پولیس کہہ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر وکیل ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر انہوں نے عدالت کو ایک سی سی ٹی وی دی تھی جو عمران ریاض کے گھر کی تھی، جس میں چھاپا مار کارروائی کی جا رہی تھی اور اس میں جو ملوث شخص تھا اس نے جو اس کی نے شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی تھی اور جو گاڑی استعمال کی گئی تھی، عمران ریاض کے وکلاء نے یہ الیج کیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے اور وہی گاڑی ہے جو جیل کے باہر اغوا میں ملوث تھی۔ آج اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے عدالت کے سامنے یہ انکشاف کیا ہے کہ آئی جی پنجاب جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہ صرف عمران ریاض خان پنجاب میں ہیں بلکہ وہ لاہور میں ہیں، ان کو لاہور میں رکھا گیا ہے اور ان کو لاہور میں حبس بجا میں رکھا گیا ہے۔ تو آئی جی پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ آپ ساتھ سیکرٹری دفاع کو بھی نوٹس کر دیں، سیکرٹری داخلہ کو بھی نوٹس کر دیں، وہ بھی ہماری معاونت کریں کیونکہ آف دی ریکارڈ تو وہ ہماری معاونت کر رہے ہیں، لیکن اگر عدالت حکم جاری کر دے گی تو بہتر ہوگا۔ پنجاب پولیس نے رپورٹ عدالت میں پیش کی جبکہ درخواست گزار کے وکیل نے پولیس کے چھاپے کی سی سی ٹی وی ویڈیو پیش کر دی اور عدالت کو بتایا کہ آئی جی پنجاب جو عدالت کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چھاپا نہیں مارا گیا، تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، یہ عدالت میں دیکھ لیں اور بتائیں کہ کیا یہ پولیس اور یہ ادارے نہیں تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی ابھی میرا مین فوکس عمران ریاض کو بایاب کروانا ہے، میں عمران ریاض کی زندگی کے لیے دعا کر رہا ہوں اور اللہ کرے کہ وہ محفوظ ہوں۔ اللہ نہ کرے اگر عمران ریاض کو کچھ ہوا تو میں ان سب کے خلاف کارروائی کروں گا۔ تمام ریکارڈ میرے پاس آ چکا ہے اور یہ واضح ہے عمران ریاض کو اگر کچھ ہوا تو یہ سب افسران ذمہ دار ہوں گے۔ آئی جی صاحب آپ بھی، آپ کے جو ڈی پی او ہیں سیالکوٹ کے بھی، ڈی سی سیالکوٹ بھی اور باقی جو لوگ ہیں یہ سارے ذمہ دار ہوں گے اور میں سب کو فکس کروں گا۔ اور عدالت نے سماعت اگلا جو 22 مئی کی سماعت تھی، عدالت نے آج کی جو 22 مئی کی سماعت تھی مزید 72 گھنٹوں کی مہلت دی ہے کہ مزید 72 گھنٹے آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ ان کو بایاب کروا کے عدالت میں پیش کریں ہر صورت میں، اور عدالت نے کہا کہ اس کیس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کو لاہور میں رکھا گیا ہے، وہ پنجاب میں کیا، چونکہ آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ وہ پنجاب میں ہمارے پاس نہیں ہیں، جبکہ ان کے بارے میں جو وکلاء ہیں ان کا وہ کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں ہیں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے آگے کہاں تک جاتا ہے؟ دوسری جانب نگران پنجاب حکومت کو کام سے روکنے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا، جسٹس شاہد کریم صاحب ہمیشہ بڑا دبنگ اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے فیصلے دینے والے جج ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے تو نگران حکومت کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا یہ شیخ رشید کی پٹیشن تھی، شیخ رشید کی درخواست پر یہ پٹیشن تھی اور اس میں 2 اور بھی درخواست گزار تھے، ایک تو سابق ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور ایک اور درخواست گزار تھیں۔ تو اظہر صدیق نے کہا کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے تو نگران حکومت آج خود ختم ہو جائے گی اور پرویز الہی بطور چیف منسٹر دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ اب پرویز الہی کی بطور چیف منسٹر دوبارہ بحالی سے یہ مراد نہیں ہے کہ اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی، بلکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، اسمبلیاں تحلیل ہونے کے فوری بعد ایک کارروائی ہوتی ہے۔ وہ کارروائی کیا ہوتی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد
آپ جو موجودہ جو متعلقہ لوگ ہیں وہ نگران جو گورنر ہوتا ہے وہ جہاں پر نگران حکومت کے لیے کارروائی شروع کر دیتا ہے، وہیں پہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ تب تک برقرار رہتا ہے جب تک نئی نگران کابینہ یا نگران وزیر اعلیٰ اپوائنٹ نہ کر دیے جائیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے، 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے تو جو حکومت بنی تھی نگران حکومت 90 دن میں انتخابات کروانے کی، 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے، وہ حکومت اپنا آئینی اختیار کھو چکی ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ سے وہی وزیر اعلیٰ بحال ہو جائے گا، چونکہ جب تک انتخابات کے لیے نیا نگران سیٹ اپ جو 90 دن میں انتخابات کروانے کے لیے ہوتا ہے، جب تک وہ نہیں قائم ہو جائے گا تب تک وہی چیف منسٹر پرویز الہی ہی بحال ہوں گے، اور اسمبلی نہیں بحال ہوگی، صرف وزیر اعلیٰ بحال ہوں گے، اور وزیر اعلیٰ کی بحالی کے ساتھ آگے الیکشن کی جب تاریخ، پہلا کام ہوتا ہے گورنر کا الیکشن کی تاریخ مقرر کرنا، اور اس کے بعد پھر وہ نگران وزیر اعلیٰ کو اپوائنٹ کریں گے۔ جیسے نگران وزیر اعلیٰ اپوائنٹ ہو جائے گا تو پھر پرویز الہی ختم ہو جائیں گے۔ اب اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے، نگران وزیر اعلیٰ ختم ہو گئے، اب جو سابق الیکٹڈ وزیر اعلیٰ تھے وہ بحال ہو جائیں گے، اور جب تک نئے الیکشن کی تاریخ نہیں آتی، جب تک نیا نگران سیٹ اپ نہیں آتا، تب تک یہ جو غیر آئینی سیٹ اپ نہیں رہ سکتا، یہ سیٹ اپ جو نان الیکٹڈ سیٹ اپ ہے یہ نہیں رہ سکتا، یہ غیر آئینی سیٹ اپ نہیں رہ سکتا، بلکہ پرویز الہی بحال ہوں گے، اور پرویز الہی تب تک رہیں گے جب تک نیا نگران سیٹ اپ اور نئی الیکشن کی تاریخ نہیں آتی۔ دوران سماعت اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے درخواست پر اعتراض کیا، جس پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کی عدالت میں اعتراض کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نگران پنجاب حکومت کا وکیل ہوں۔ تو عدالت نے کہا آپ سے کچھ پوچھا ہے، آپ سے ہم نے معاونت مانگی ہے، آپ کا اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نگران حکومت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک آئینی سوال ہے جو الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت نے دینا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، آپ کیسے از خود آ کے پیش ہو گئے اور اس پر اعتراض اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پنجاب حکومت کا نمائندہ ہوں، جسٹس رضا قریشی اسی نوعیت کی درخواست کو خارج کر چکے ہیں، اس وجہ سے اس درخواست کو خارج کیا جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارک کی کہ عدالت نگران حکومت کو نوٹس نہیں کر رہی، اور عدالت اس معاملے کو صرف آئینی طور پر دیکھ رہی ہے، اور عدالت یہ دیکھے گی کہ 90 دن کی جو مدت پوری ہو گئی ہے اس کے بعد اس کا جو کارروائی ہے اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ پہلے ہم جواب مانگ لیتے ہیں، اور جواب مانگنے کے بعد پھر ہم اس پر فیصلہ دیں گے کہ کیا اس نگران حکومت کو روکا جائے، معطل کیا جائے وہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن، اور پرویز الہی کو بحال کیا جائے۔ عدالت نے نوٹس جاری کر دیے ہیں، تاریخ ابھی مقرر نہیں کی تھی، وہ عدالت شام کو جب تحریری فیصلہ آئے گا تو تاریخ بھی مقرر کر دے گی، لمبی تاریخ نہیں ہوگی، شارٹ تاریخ ہوگی، اور انشاءاللہ جسٹس شاہد کریم صاحب اس غیر آئینی نگران حکومت سے اس قوم کی جان چھڑائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔